صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، پیٹ کے درد کا روحانی علاج، سٹمک پین، پیٹ میں معدے میں جو درد ہوتا ہے، اس حوالے سے اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دو اسماء مبارکہ ہیں، یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم۔ یہ دونوں اسماء مبارکہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پیا جائے تو انشاءاللہ کبھی بھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا روحانی علاج پیٹ کے درد کا یہ ہے کہ تھوڑا سا نمک لے کر اس پر سورۃ الکوثر، سورہ کوثر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ بھی کہتے ہیں اسے، تسمیہ کے ساتھ اور یہ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھیں گے اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس نمک پر دم کر دیں گے اور وہ نمک مریض کو کھلائیں، انشاءاللہ جو پیٹ درد کا مریض ہے اسے فوراً آرام اور سکون اور شفا نصیب ہوگی۔ اسی طرح پیٹ میں بعض اوقات بچوں میں خصوصاً، بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، خصوصاً بچوں میں ہوتا ہے کہ پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، انٹسٹائنل ورمز ہوتے ہیں، تو پیٹ کے کیڑوں کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور نہار منہ مریض کو پلائیں، یعنی صبح جب ابھی ناشتہ بھی نہ کیا ہو، کوئی چیز نہ کھائی ہو، سب سے پہلے یہ دم کیا ہوا پانی پلائیں۔ مریض یہ عمل خود بھی کر سکتا ہے اور دن میں کسی وقت وقفے سے 3 مرتبہ ایک دفعہ یہی سورہ پڑھ کر پیٹ پر پھونک بھی مار دیں، یعنی دم بھی کر دیں۔ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ تھوڑے وقفے کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی جائے اور دم کر دیا جائے۔ 11 روز کے اس عمل سے انشاءاللہ پیٹ میں کسی بھی قسم کے کیڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 آج کے وظائف ہیں، روحانی علاج ہیں، ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان خوش بخت اور خوش قسمت صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں والسابقون الاولون فرمایا ہے، اور والسابقون الاولون من المہاجرین میں سے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ان 6 عظیم صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں کہ جنہوں نے دار ارقم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام کی دولت سے مشرف ہو چکے تھے۔ 6 نمبر پر اسلام لانے والوں میں آپ شامل ہیں، اور اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف لے گئے تھے، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کہ جب ہم نام، کنیت اور خاندانی پس منظر کی بات کرتے ہیں تو آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام ام عبد ہے۔ ان کی والدہ جو ہیں یہ بھی صحابیت کے بلند مقام پر فائز ہوئیں۔ ایام جاہلیت میں یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اعلان نبوت اظہار نبوت فرمانے سے پہلے یہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اگرچہ مکہ کے معزز اور ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن مکہ المکرمہ میں چاہے قریش کے خانوادے کے نوجوان ہوں، بچے ہوں، یا دیگر خانوادوں کے قبائل کے جو بچے تھے، تو بظاہر وہ امراء میں بھی شامل تھے، مال و دولت کی کمی بھی نہیں تھی، شرفاء میں معززین، اس دور کے معزز قبائل میں شامل تھے، لیکن یہ ایک بڑا کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو پوائنٹ تھا، ایک بڑی مثبت بات تھی کہ بڑے بڑے امراء شرفاء کے بچے جو ہیں وہ بھی سادگی، محنت، جفاکشی، سٹرگل یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل ہیں، آپ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور خود کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ سنت رہی ہے۔ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے سردار ہیں، آپ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو محنت، جفاکشی اور سادگی کا یہ ایک درس دیا جاتا تھا، اور اولاد کو کسی محنت کے کام میں مشغول رکھا جاتا تھا۔ تو آج یہ عمل جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہونے کے ناطے سے ہمارے لیے یہ عمل بھی مشعل راہ ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم بظاہر چھوٹا کام کریں گے، اگرچہ وہ چھوٹا نہیں ہوتا، حقیقت میں تو الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور یہ حبیب اللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لقب ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لقب سے اپنے ان امتیوں کو نواز دیا جو محنت کرنے والے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے حلال رزق کمانے والے ہیں۔ بہرحال آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہیں یہ حقیر ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل رہا ہے۔ تو ہمارے لیے ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی یہ نہ کہیں کہ یہ چھوٹا کام ہے یا یہ حقیر کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود بھی ایسے کام کیے جائیں جن میں محنت ہو، سادگی ہو، سٹرگل ہو، اور اپنی اولاد کو بھی ان کاموں کی تربیت دی جائے۔ اسی طرح اور ان عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کرنے کا مقصد بھی یہی ہوا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اور ان عظیم ہستیوں کی محبت ہماری اولاد کے دلوں میں راسخ ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ ہم ان کی تعلیمات، ان کی سیرت اور کردار جب پڑھتے ہیں تو اور اس پر بات کرتے ہیں تو ہم خود اور ہماری اولادیں، ہماری آنے والی نسلیں ان کی پیروی کرنے والی بن جائیں، کیونکہ حقیقت میں ہمارے عظیم ہیروز، اصل ہمارے رہنما، ہمارے رہبر یہی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان، اور تمام اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین۔ بہرحال سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بکریاں چرایا کرتے تھے تو یہی بکریاں چرانا ان کا ایمان لانے کی وجہ بنا، سبب بنا۔ وہ یوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، تو جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود، یہ ابھی قریب البلوغ تھے، نوجوانی کی عمر کے قریب تھے، تو یہ بکریاں چرا رہے ہیں عقبہ بن ابی معیط کی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہمیں دودھ پلاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ بکریاں میری نہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں صرف ان کو چراتا ہوں، دودھ جو ہے وہ میں نہیں پلا سکتا، میری مجبوری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم کا اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا کہ اچھی بات ہے، اور پھر آپ نے ایک وہ بکری جس کے تھنوں میں بالکل دودھ نہیں تھا، دودھ خشک تھے، اس کو اپنا دست مبارکہ اس کے تھنوں پہ لگایا، تو آپ کا یہ معجزہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ سے اس میں دودھ اتر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی نوٹ فرمایا۔ اب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سارا ماجرا، یہ معاملہ، یہ واقعہ دیکھ رہے تھے اور بڑے حیران بھی ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بکری جس کے تھن بھی خشک ہو چکے ہیں، جو دودھ نہیں دیتی تھی، اس نے دودھ دیا ہے۔ تو بس اسی معاملے کو دیکھ کر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو پھر فوراً ہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کر کے اسلام کو قبول کر لیا اور چھٹے مسلمان ٹھہرے۔ یہ آپ کو اعزاز حاصل ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار عباد اربعہ میں بھی ہوتا ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے، یعنی ان 4 لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جو عبداللہ ہیں۔ کون کون سی ہستیاں ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 ہستیاں انہیں عباد اربعہ کہتے ہیں، اور یہ ایسی 4 عظیم ہستیاں ہیں کہ قرآن و حدیث اور اسلام کے حوالے سے ان 4 ہستیوں نے اپنے اپنے مقام پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ پھر افقہ الصحابہ، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جو سب سے زیادہ فقیہ اور دین، قرآن و حدیث، قرآن و سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستیاں تھیں، ان میں بھی آپ شامل ہیں۔ ترجمان القرآن ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ کہاں سے حاصل ہوئی، یہ علوم کہاں سے حاصل ہوئے، یہ فیضان کہاں سے حاصل ہوئے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ خاص خادم ہیں، خاص خدمت گار ہیں۔ ایسی خاص خدمات آپ نے سر انجام دیں کہ جو کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کو وہ خدمات حاصل نہیں رہیں۔ ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی اپنی اپنی شان ہے، اپنے اپنے فضائل ہیں، اپنی اپنی رفعتیں ہیں، اپنی اپنی یوں سمجھ لیجیے ایسے خوبصورت پھول ہیں کہ اپنی اپنی خوشبوئیں ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو یہ سعادت ملی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان بھی ہیں، سفر حضر میں، حتیٰ کہ گھر میں بھی جو خدمات سر انجام دینی ہوتی ہیں آپ ساتھ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرواتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسواک وہ آپ اپنے پاس رکھتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جانے لگتے اپنے کاشانہ اقدس سے، نعلین مبارکہ آپ ہی پہناتے، آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نعلین ہوتے۔ اسی طرح جب واپس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو جب اتارنے ہوتے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کو یہ سعادت حاصل ہوتی، آپ اتارتے۔ تو کتنی سعادتیں! آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرمانے لگتے تو غسل فرماتے وقت یہی پردے کا انتظام کیا کرتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی خدمتگار ہونے کی آپ کو سعادت حاصل رہی، ہر موقع پر ساتھ رہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی قریبی معیت اور رفاقت کا فیضان تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو قرآن و سنت کا سب سے بڑا عالم بنا دیا، سب سے بڑا فقیہ بنا دیا۔ تو یوں آج بھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے جو فرامین مبارکہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشعل راہ بھی ہیں اور کام آ بھی رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ سب سے پہلے قریش کے لوگوں کو آپ نے ہی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اونچی آواز میں پڑھ کر سنائی، قرآن کریم سنایا۔ اور یہ بھی یوں ہوا معاملہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو گفتگو کے دوران یہ بات ہوئی کہ ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہو کہ جو ان قریش کو اونچی آواز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنائے۔ تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں قریش کو اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھ کر سناؤں گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں، بلکہ کوئی ایسے شخصیت ہوں، کوئی ایسے صحابی ہوں کہ جب وہ اونچی آواز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر سنائیں تو وہ ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں کہ جو ان کی پشت پناہی کرے، ان کے اگر قریش ان صحابی رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنا چاہیں تو انہیں یہ خیال آئے
کہ اگر ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے تو ان کا قبیلہ جو ہے ان کے پیچھے کھڑا ہوگا اور پھر یہ جنگ کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بارہا یہی کہتے رہے، نہیں میں ہی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کروں گا، اور یوں ہی ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جہاں قریش کے لوگ بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے وہاں پر آپ تشریف لے گئے اور اونچی آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب قریش نے دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ فوراً آپ کی طرف لپکے اور آپ رضی اللہ عنہ پر انہوں نے حملہ کر دیا، اور آپ اتنے زیادہ زخمی ہوئے کہ زخموں سے لہو لہان ہو گئے، خون بہنے لگا۔ اس حالت میں آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بڑی مشکل سے واپس پہنچے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہی کہا کہ ہم یہی پہلے کہتے تھے کہ آپ تشریف نہ لے جائیے، لیکن دیکھیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شجاعت، ہمت اور بہادری اور اسلام کی خاطر اپنی خدمات پیش کرنے کا جذبہ کہ آپ کہنے لگے کہ نہیں میں کل دوبارہ پھر ان کے پاس جاؤں گا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت انہیں کر کے سناؤں گا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اسلام کی خاطر، اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان کی خاطر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہمیشہ آگے آگے رہے، پیش پیش رہے، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی جان مال ہر سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام پر قربان کر دیا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ ترجمان قرآن بھی ہیں، ترجمان القرآن ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کا علم بھی حاصل کیا اور خود براہ راست صورتیں بھی سماعت کیں، یاد بھی کیں۔ تو ایک موقع پر چونکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بعد میں غالباً سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ان کے عہد مبارکہ میں، عہد خلافت میں کوفہ منتقل ہو گئے تھے، اور خود غالباً سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ بھیجا تھا اسلام کی تعلیم کے لیے، قرآن اور حدیث کا علم آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو جب یہ کوفہ تشریف لے گئے وہاں پر انہوں نے قرآن، حدیث اور فقہ جو اسلامی مسائل ہیں یہ لوگوں تک پہنچائے۔ تو ایک موقع پر کوفہ سے ایک شخص جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس میدان عرفات میں جب آپ وقوف فرما رہے تھے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین میں کوفہ سے آیا ہوں، میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا ہے جو قرآن مجید میں دیکھے بغیر زبانی اس کی املا کراتا ہے۔ تو یہ سن کر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خشمگین لہجے میں پوچھا تیرا برا ہو کون ہے وہ شخص؟ تو اس شخص نے ڈرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جب اس نے یہ کہا تو آپ بالکل مطمئن ہو گئے اور آپ نے فرمایا بخدا میں نہیں جانتا کہ ان سے زیادہ کوئی دوسرا شخص بھی اس کا حقدار ہے، یعنی وہ قرآن کے اتنے عالم ہیں کہ وہ دیکھے بغیر زبانی اس کی املا کروا سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے متعلق میں تم سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر یوں واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ ایک رات کا ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے، اور یہ دونوں ہستیاں یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے۔ تو فرماتے ہیں کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں کھڑا نماز ادا کر رہا ہے، ہم اسے پہچان نہ سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر وہاں تشریف فرما رہے، کھڑے رہے، اس صحابی رضی اللہ عنہ کی قراءت سنتے رہے، پھر ہماری طرف مڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جس طرح کہ وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ ابن ام عبد رضی اللہ عنہ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت کے مطابق اسے پڑھے۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھ کر دعا مانگنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاتے مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ بخدا میں صبح سویرے ان کے پاس جا کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی دعا پر آمین کہنا اور جو خوشخبری دی ہے یہ سناؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح سویرے میں ان کو خوشخبری دینے کے ارادے سے ان کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے ان کو یہ خوشخبری دے چکے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب بھی میں نے کسی خیر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مسابقت کرنے کی کوشش کی، یعنی ان سے آگے ہونے کی کوشش کی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ مجھ پر مسابقت کی، یعنی آپ ہر نیکی میں ہر معاملے مجھ سے آگے رہے۔ بہرحال یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کی تائید فرما رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، خوشخبریاں اور آمین فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کے علم کے بارے میں، فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کریم کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کس کے متعلق نازل ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کے متعلق کوئی شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس کے پاس پہنچنا ممکن ہو تو میں وہاں پہنچ کر اس کے علم سے ضرور استفادہ کروں گا۔ یعنی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی مجھ سے زیادہ بھی اس قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں جانتا ہے، نزول قرآن کے بارے میں جانتا ہے، تو پھر میں اس کے پاس پہنچ کر مزید علم حاصل کروں۔ آپ صرف عالم، قاری، عابد و زاہد نہیں تھے بلکہ بڑے عالی ہمت، نہایت دور اندیش، زبردست مجاہد، میدان کارزار میں پیکر شجاعت و ہمت تھے، غزوات میں شرکت کرتے رہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہ کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ ہی کے جو شاگرد ہیں امام نخعی ہیں، ابو حماد ہیں، انہی سے علم حاصل کیا۔ یوں فقہ حنفی جو ہے اس کی بنیاد خصوصیت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید پر ہے، اور درمیان میں جو ہستی جن سے فقہ حنفی کو فیض ملا وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ یعنی قرآن اور حدیث کے بارے میں جو کچھ آپ نے آگے پہنچایا اسی کو فقہ حنفی نے اڈاپٹ کیا، حاصل کیا، حتیٰ کہ کوفہ میں چونکہ آپ تشریف لائے تھے، کوفہ کے لوگوں کو قرآن و حدیث اور دیگر جو فقہی مسائل تھے وہ بتایا کرتے تھے، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا کہ کوفہ کے بازاروں میں خواتین جو ہیں وہ شرعی مسائل پر آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے دعا بھی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود ان کا بھلا فرمائے کہ انہوں نے اتنا زیادہ علم پھیلا دیا کہ اب خواتین جو ہیں وہ بھی آپس میں شرعی مسائل پر گفتگو کرتی ہیں۔ تو یہ ان کی سیرت، ان کے کردار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دی ہوئی تعلیمات کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو علم آگے پہنچایا قرآن و حدیث کی شکل میں، فقہ کی شکل میں، اس کو حاصل بھی کریں اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں بھی، تاکہ ہم خود بھی، ہماری آنے والی نسلیں بھی قرآن و سنت کے نور سے بہرور ہو سکیں اور فقہی مسائل پر مکمل عبور حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین زوران ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے جوائن کیا، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں زمین کا یا فصل کا عشر دینے کا کیا طریقہ ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اگر تو بارش کے پانی سے یعنی پیسے لگائے بغیر، خریدے ہوئے پانی کے بغیر فصل ہے تو پھر اس میں سے 10واں حصہ دینا ہوگا فصل میں سے عشر کے طور پر، اور اگر پیسوں سے پانی استعمال کیا ہے، لگایا ہے تو پھر 20واں حصہ دینا ہوگا۔ ناظرین سامعین ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے فیصل آباد سے ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں رشتے کی بندش کے حوالے سے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یا مسبب الاسباب کی کثرت کریں، درود پاک بھی پڑھتے رہیں، یہ تمام معاملات میں بہتری کا ذریعہ ہے، اور سورہ اخلاص اس کو 90 دن تک روزانہ رات کو 41 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، کہا کہ جب وظائف کرتی ہوں تو عجیب سے خواب آتے ہیں اور نہ کروں تو سکون سے سو جاتی ہوں۔
جس حوالے سے یہ کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ چاروں قل شریف پڑھ کے سوئیں، اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا طاہر صاحب نے، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے رزق میں فراغی کا ایک وظیفہ بتایا تھا کافی دن پہلے، یا رزاقو یا فتاحو یا غنیو یا رزاقو یا فتاحو، کہتے ہیں کہ اس وظیفہ کو پڑھنے کا بہترین وقت کون سا؟ جی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسا حرج نہیں ہے، اور کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے گا۔ ایک ہمارے لسنر ہیں زکوٰۃ کے بارے میں کہتے ہیں تفصیل سے بتا دیں جی، انشاءاللہ اس پر ہم عنقریب پر ایک پورا پروگرام کریں گے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ رہ جائیں، جی رہ جائیں تو پھر بالکل سورج نکلنے کے بعد ان کو پڑھنا چاہیے۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں گنٹھیا یا جوڑوں کے درد کا وظیفہ۔ ایک تو اس میں آپ جو انجیر ہے یہ کھائیں، اور وظیفہ یہ ہے جہاں بھی درد ہو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ رکھ کر پڑھیں، اور 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے صبا علی صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں بھائی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں جو میں چلتے پھرتے پڑھتی رہوں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے، نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بعد آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں، درود پاک جتنا ہو سکے کثرت سے پڑھیں، اس کے ساتھ استغفار کی کثرت کر سکتی ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی کثرت کر سکتی ہیں، کم از کم یہ 3 وظائف لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ہمارے چند لسنرز ہیں، 3-4 لسنرز، ان سب نے جسم پر جو دانے وغیرہ ہیں، ایکنی پمپلز وغیرہ ہیں، ان کے حوالے سے پوچھا ہے، تو سبھی کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ یا رقیبو اس کو روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں، 7 دن تک پڑھتے رہیں، اول آخری تعداد میں درود پاک پڑھیں اور دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ فرزانہ صاحبہ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا اور اس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کے بارے میں دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں آتے ہیں اور ان کو تلقین کرتے ہیں فطرانے یا صدقہ خیرات جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اس حوالے سے میں عرض کر دوں، جو نیک عمل کے بارے میں کوئی بھی اگر خواب میں آ کر بتاتا ہے تو ٹھیک ہے، نیک عمل جو ہے قرآن و سنت جس کی تعلیم دیتا ہے تو وہ کرنا چاہیے، مبارک خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ ان کے علاوہ بشرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور سر درد کا وظیفہ پوچھا ہے، یا جبارو یا سلامو، یہ 3 مرتبہ سر پکڑ کر 7 مرتبہ پڑھیں گے، دم کر دیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد